اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہی چاہت رکھتے ہیں کہ بندے تیرے دل کی جو دنیا ہے یہ میری یاد سے اور میری ذات سے بس آباد ہو جائے۔ جو تیرا دل ہے اس میں صرف میری ذات کی عظمت ہو، اور اس دل کے اندر اللہ کی عظمت کو لانے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے مختلف انداز سے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں زندگی میں موقع دیا ہے اعتکاف کی صورت میں۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ زندگی کے وہ ایام ہیں جو اگر ہم چاہیں تو اللہ کو اپنا بنانے کی محنت میں گزار دیں یا انہی ایام کو ضائع کر دیں۔ تو یہ وقت اللہ پاک نے جو دیا ہے، زندگی کا آگے کچھ پتہ نہیں ہے، پھر زندگی ملے نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگیں، روئیں کہ اللہ پاک یہ آپ کا فضل انعام ہے، یہ آپ ہی کی خالص توفیق ہے جو ہم آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں جتنا زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پہ بے شمار انعامات فرمائے، جن میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان ہم پہ یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیں ایک عظیم نسبت عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں کسی کا بھی مقام، کسی چیز کا مرتبہ اس کی نسبت سے اونچا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات اگر کسی کاغذ پہ لکھ دی جائے تو وہ خالی کاغذ جب قرآن اس میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں اب قرآن لکھ دیا گیا ہے۔ ایک خالی کاغذ زمین پہ پڑو کوئی بھی نہیں اٹھاتا، اگر اس پہ صرف اللہ لکھ دیں تو ہر کوئی چومنا شروع کر دے گا، اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو تو ہر کوئی اٹھا کے چومے گا، اس کا ادب کرے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس چیز کے ساتھ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نسبت جڑ جائے اس کا مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے مقام اور مرتبہ اور جو اللہ تعالیٰ نے نسبت دی ہے ہمیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس سے اللہ نے ہماری نسبت کو بلند سے بلند تر کر دیا۔ تو میری چاہت ہے کہ ہم آج جو اللہ پاک نے موقع دیا ہے، ہر شب، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ وہ ہر شب شب قدر ہے جس میں بندے سے اللہ راضی ہو جائے، پھر ہر رات ہی شب قدر ہے، اور شب قدر ہو اور اس میں بھی اگر ہم محروم ہو گئے تو پھر شب قدر بھی شب قدر نہیں رہتی۔ تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اس سے اونچی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اللہ راضی ہوتے ہیں جب اللہ کے محبوب راضی ہوتے ہیں، اور محبوب تب راضی ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے حکموں پہ اور حضور کے طریقوں پہ چلیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اپنا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جوڑیں، ان سے عشق کریں، ان کی اداؤں کو اپنائیں، تو رحمتوں اور برکتوں والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی سارا جہان بنایا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں انہی کی برکت سے، اور بے شمار احسانات ہیں ہم پر ان کے، تو پھر کیوں نہ ہم ان کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھیں، کیوں نہیں پڑھیں؟ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان پہ درود و سلام پڑھیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کریں اللہ سے، اور اپنی ذات کو ان کے سامنے پیش کر دیں بس غلامی کے لیے، کہ اگر ہم نے زندگی میں غلامی کرنی ہے تو حضور کی غلامی کرنی ہے، اگر ہم نے کسی کا بننا ہے تو بس حضور کا بننا ہے، ہماری ہر ادا ان کی ادا جیسی ہو جائے، ہمارے ظاہر کی تمام ادائیں، اخلاق، سب کچھ ان جیسا ہو جائے، کیونکہ وہ رب کے محبوب ہیں۔ جب ہم ان کی اداؤں کو اپنائیں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے مقرب بن جائیں گے،
تمام قرب کے مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں مخفی ہیں، ان کی سنتوں میں مخفی ہیں۔ مسواک بظاہر ایک چھوٹی سی سنت ہے، بظاہر دیکھنے میں کہ ایک لکڑی ہے، اس سے آپ دانت صاف کرتے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس سنت سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ کوئی معاملی نہیں ہے۔ ہر وہ طریقہ زندگی میں اپنانا، اس طریقے سے زندگی گزارنا جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نسبت رکھتا ہے، یہ تمام طریقے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ تقاضا دیا اس لیے کہ ہم یہاں پہ یہ چیز سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی، کہ آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا دیکھنا کیسا تھا، آپ کا مسکرانا کیسا تھا، آپ کا لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی زندگی کی ہر ادا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کس طرح سے اپنی گھریلو زندگی گزارتے تھے، معاشرتی زندگی گزارتے تھے، صحابہ کے ساتھ، ساری چیزوں کو پتہ ہو۔ جب ہم اس کو فالو کریں گے، اپنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی نگاہوں میں ہم مقبول ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی اللہ ہمیں قبولیت دے دے گا۔ تو اسی چیز کو سیکھنا ہے یہاں پہ۔ تو درود پاک اتنی بابرکت، اتنی مبارک چیز ہے، ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ کی رحمت تیزی سے برستی ہے، تیزی سے، اتنی کسی عمل پہ نہیں جتنی درود شریف پہ اللہ کی رحمت۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ جب کسی کے سامنے اس کے محبوب کی تعریف کی جائے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی تعریف پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اور محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو حضور سے جتنا پیار ہے، حضور کے غلاموں سے بھی پیار ہے، اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ تو ہم بھی کیوں نہ اس میں اپنا حصہ شامل کریں، ہم کیوں پیچھے ہٹیں، ہم کیوں اس برکت سے محروم رہیں۔ تو ہم اللہ کی رحمت کو اگر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاص توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی توجہ کو حضور کی طرف کر دیں، اپنے روح کو اس ذات اور اس ہستی کی طرف پھیریں جن کی محبت اور جہاں توجہ کرنے سے، دھیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ملتی ہے، خاص عنایات حاصل ہوتی ہیں۔ وہ دربار رسالت ہے، وہ بارگاہ نبوت ہے، وہ ذات وہ ہے جو ساری کائنات کے سرور بھی ہیں، کونین بھی ہیں، پورے جہانوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو یہ رات کا پہر ہے، اللہ آسمان دنیا میں تجلی کر رہے ہیں، صدائے دے رہے ہیں، تو ہم وسیلے کے طور پہ اپنی بخشش کے، اللہ کی رضا کے، اور زیادہ ہم اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور متوجہ ہو، خاص نظر کرم اور عنایات کا معاملہ ہو، تو پھر ہم اپنے رخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کر دیں بس۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم درود و سلام پڑھیں۔ یہ درود و سلام ایسی چیز ہے کہ آپ کی محفل براہ راست حضور کی ذات سے، آپ کا براہ راست تعلق مدینہ پاک سے جڑ جائے گا، براہ راست۔ آپ جیسی درود شریف پڑھنا شروع کریں گے تو سارے پردے ہٹ جائیں گے، اور ایک ساتھ ہم جتنے بیٹھے سب کے درود و سلام ان کے دربار میں جا رہے ہوں گے، تو ادھر سے بھی اگر نظر کرم ہو جائے تو پھر تو اللہ والا معاملہ ایسے ہی مل جائے گا ہمیں انشاءاللہ، کہ جب محبوب راضی ہو جائیں۔ تو حضور کو راضی کرنا ہے تو ایک عمل یہ کہ ہم ان پہ درود و سلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو فقیر کی چاہت ہے دل سے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں، قیمتی سے قیمتی تر بنائیں، اور درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ تو معمولی بات نہیں، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھتے ہوئے اس تصور اور سوچ اور خیال اس مد نظر رکھیں کہ ہم سارے مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روض مبارک کے سامنے جالیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم درود پڑھ رہے ہیں، جو رحمت وہاں برس رہی ہے وہ ہمارے اوپر برس رہی ہے۔
اپنے تخیلات میں، اپنے تصورات میں سارے وہاں پہنچ جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ دل میں الگ ٹھنڈ آ جائے گی، ایسے سکون آ جائے گا۔ جو معاملات ہمارے پتہ نہیں اتنی ریاضتوں سے نہیں ہوئے، اتنی عبادات سے، وہ ہمارے تھوڑی سی اس ادا سے اور اس انداز سے کیا حاصل ہو جائے گا، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جہاں سے ساری بات کی ابتدا اور انتہا ہے وہ دربار ہے حضور کا، بس وہیں پہ ابتدا ہے، وہیں پہ انتہا ہے۔ کہتے نا بس جہاں پہ جو اسٹاپ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس ہے، بس ابتدا ہی بھی وہاں پہ، انتہا بھی وہاں پہ، وہاں سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ بات حضور کی ذات پہ شروع ہے اور حضور کی ذات پہ ختم ہے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سارے قرب کے منازل ان کے قدموں میں ہے، سب کچھ۔ تو پھر ہم بھی پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ، تو سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو میری چاہت ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے بجائے، بیان کرنے کے بجائے درود و سلام پڑھیں، تاکہ ہمارا یہ اعتکاف اور اس کا رنگ اور اس کی رونق اور مزید تر و تازہ ہو جائے، اس میں اور بہاریں لگ جائیں گی انشاءاللہ، یاد رکھنا۔ اور اللہ پاک خاص عنایات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر اگلے دن اس سے زیادہ مزید مزیدار ہو جائیں گے، لذیذ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔